ایک بھائی کا سوال ہے کہ میں لڑکیوں کے نام پر فیک آئی ڈیز بنا کر لڑکوں سے لوڈ منگواتا ہوں، کیا یہ بھی فری لانسنگ ہوگا؟ کون ہے یہ لوگ؟ کہاں سے آتے ہیں؟ ایسے بھائی پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، اگر اس نے توبہ نہ کی تو بہت بڑا دھوکے باز ہے۔ ختم، بائے بائے، ٹاٹا، گڈ بائے، گیا۔ دوستو، مولوی حضرات اور مفتیان کرام سے لوگ ایسے ایسے سوال کرتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن اگر جواب دینے والا مولوی مفتی طارق مسعود اور انجینئر محمد علی مرزا جیسا ہو تو جواب ایسے ملتے ہیں کہ سوال کرنے والے کے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مولوی حضرات سے کیے گئے کچھ فنی سوالات دکھانے جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی دکھائیں گے کہ ان مولوی حضرات نے ان سوالات کے جوابات کیا دیے۔ چلو یہ ویڈیو بہت ہی فنی ہونے والی ہے، اس لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اور ہاں، یہ اس ویڈیو کا پارٹ 1 ہے۔ اگر آپ نے اس ویڈیو پہ پیار دیا، لائکس اچھے آئے، کومنٹس اچھے آئے اور ویوز زیادہ آئے تو اس ویڈیو کا پارٹ 2 بھی بنائیں گے۔ اگر آپ پارٹ 2 چاہتے ہیں تو کومنٹ ضرور کیجیے گا۔ اچھا، سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھیں مفتی طارق مسعود صاحب کی۔ دیکھیں بندہ ان سے سوال کر رہا ہے اور کہاں سے کر رہا ہے، کال کہاں سے کر رہا ہے، نہاتے ہوئے، غسل کرتے ہوئے، اور سوال کیا کر رہا ہے ذرا غور سے دیکھیے اور ان کا جواب بھی سنیے۔ ایسے فضول قسم کے لوگ ہیں، غسل خانوں سے، واش روم سے فون کر رہے ہوتے ہیں، مفتی صاحب میں 1 گھنٹے سے شاور کے نیچے کھڑا ہوا ہوں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایک پپی ادھر، ایک پپی ادھر۔ مجھے تسلی نہیں ہو رہی، میں نے کہا مر جا تو تالاب میں ڈوب کے مر جا، تاکہ گھر والوں کو پورا ٹینک خالی کر دیتے ہیں بھائی۔ ایک وسوسے کے مریض کے گھر والے میرے پاس آ کے پانی بھر بھر کے تھک گئے، مجھے پورا ٹینک پی جاتا ہے، اس کا وضو ہی نہیں ہوتا کم وقت کا۔ اسی طرح وسوسے کی بیماری میں مبتلا ایک خاتون کا سوال بھی دیکھیں، کس طرح کا سوال تھا۔ مولوی صاحب کو ہی گھما کے رکھ دیا۔ ایک صاحب کو وسوسہ، خاتون کو وسوسہ، کہتی میں جب کپڑے دھوتی ہوں تو میرے ہاتھ ناپاک، اب یہ دھو رہی ہیں تو ہاتھ کیا ہو گئے، اب ہاتھ میرا نلکے پہ لگ گیا تو نلکا ناپاک، اب نلکا دھونے کے لیے انہوں نے دوسرے ہاتھ سے نلکا کھولا تو یہ والا ہاتھ ناپاک، اب یہ پانی لے کے نلکے پہ ڈالا لیکن یہ والا ہاتھ کیا ہو گیا، ناپاک، اب یہ والا ہاتھ دھونے کے لیے کونی سے نلکا کھول رہی ہیں یوں کر کے، پانی آئے گا تو یہ والا ہاتھ وہ چھینٹ گر گئی نیچے، چھینٹ سے شلوار پہ لگ گئی، شلوار ناپاک، اب ٹانگ تو وہ ناپاک در ناپاک۔ 4 شادیوں والے بندے کی جب ایک بیوی مر گئی تو پھر وہ مولوی صاحب سے سوال کر رہا ہے۔ مولوی صاحب کا جواب سنو۔ مولوی صاحب میری 4 شادیاں ہو گئی ہیں اور پہلی کا انتقال ہو گیا، اب گلے لگو یار، کدھر ہے یہ بندہ یار، بندہ کہاں ہے؟ تو کیا میں ایک اور کر سکتا ہوں؟ بھائی ایک اور کر لے، لیکن اس نیت سے نہیں کہ پھر دوسری کو ماروں گا، پھر تیسری کروں گا، پھر تیسری کو ماروں گا، پھر ایک اور کروں گا، پھر چوتھی کو ماروں گا، ایک اور کروں گا۔ ان بھائی صاحب کو بھی دیکھ لیں جو مفتی طارق مسعود صاحب سے سوال کر رہے ہیں کہ میں کسی کو قرض ہسنا دے بیٹھا ہوں، کیا اب میں واپس مانگ سکتا ہوں؟ مفتی صاحب کا جواب چیک کریں۔ جب تک وہ خود واپس نہ کر دے۔ اسد شیرانی صاحب اگر آپ خاموش رہے، قیامت آ جائے گی، امام مہدی بھی آ جائیں گے، دجال بھی آ جائے گا، سورج مغرب سے نکل کے دوبارہ مغرب میں غروب ہو جائے گا، آپ کا انتقال ہو جائے گا، آپ کی وراثت تقسیم ہو جائے گی، وراثت بچوں میں جائے گی، بچوں کی شادیاں ہوں گی، بچوں کے بچے ہوں گے، پھر وہ بڑے ہوں گے، پھر ان کی شادیاں ہوں گی، پھر ان کے بچے ہوں گے، اور یہ سلسلہ صدیوں تک چلتا رہے گا۔ وہ آپ کا قرضہ واپس کرنا تو دور کی بات، اس کے دل میں قرضہ واپس کرنے کا وہم بھی نہیں آئے گا۔ اور ان بھائی صاحب کو بھی دیکھ لیں جو ماں اور بیوی کی لڑائی سے اتنا تنگ آ گئے کہ آخر انہوں نے مفتی طارق مسعود سے سوال ہی کر لیا۔ مفتی صاحب کا جواب چیک کریں۔ ماں اور بیوی میں لڑائی چل رہی ہو، ماں بیوی کے خلاف باتیں بنائے اور بیوی ماں کے خلاف، تو مرد کو کیا کرنا چاہیے؟ اب مرد کو ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ اور اس بندے کو دیکھ لیں جو لڑکیوں سے بات بھی کرنا چاہتا ہے لیکن اسلامک طریقے سے، اس لیے اس نے مفتی طارق مسعود صاحب سے سوال کر لیا۔ کسی لڑکی کو بہن بنا کر واٹس ایپ پہ بات کرنا کیسا ہے؟ کیوں کر رہے ہو بھائی؟ مرد مر گئے ہیں کیا؟ ان کو بھائی بنا کے کر لو بات۔ یہ سوال سب سے زیادہ فنی ہے، ذرا سوال چیک کریں اور مفتی صاحب کا جواب بھی۔ الٹے ہاتھ سے کھانا کھانے سے شیطان کے پیٹ میں جاتا ہے، تو سگریٹ الٹے ہاتھ سے پینے سے کس کے پیٹ میں جائے گی؟ کس کے پھیپڑوں میں جائے گی؟ شیطان اگر سگریٹ پیتا نا تو اتنا ایکٹیو نہ ہوتا، سگریٹ الٹے ہاتھ سے پیو، سیدھے ہاتھ سے آپ ہی کے پھیپڑوں میں جائے گی۔ مفتی طارق مسعود صاحب کی زندگی کا صرف ایک ہی ایم اور ایک ہی مقصد ہے، وہ کیا ہے؟ ان کی زبان سے ہی سنیں۔ میں جب مروں گا تو 4 کو بیوہ کر کے جاؤں گا میں، بس یہ میرا ایم ہے، عزم ہے۔
समझ रहे हो? 4 बेवा होंगी, 3 हुई, ये मेरी इंसल्ट है कि मैं मरा और मेरे निकाह में 4 औरतें नहीं थी। ऐसी इंसल्ट मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। माशाल्लाह, वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। किसी ने सवाल किया कि अगर जिन आ जाए तो क्या करना चाहिए, तो मुफ्ती साहब का जवाब चेक करें। किसी पे जिन आ गया है, सूरह फलक सूरह नास पढ़ो। बीवी पे जिन आ गया, खुद ही निमटेगा, वो खुद ही निमटेगा, भुगतेगा, पछताएगा, भागेगा। क्योंकि बीवी पे जिन नहीं आ सकता, बीवी जिन पे आती है। हकीकत है, जब आप उस पे को काबू में नहीं रख सके तो जिन। ये सवाल तो नहीं, लेकिन मौलवी साहब का एक फनी सा लतीफ़ा है, ज़रूर सुनिएगा। एक इमाम साहब की ना हवा निकल गई नमाज में। अब उन्होंने बताया नहीं, आखिर में सद्दा साहब कर लिया। तो लोगों ने पूछा, इमाम साहब कोई गलती तो आपसे हुई नहीं है, आपने सद्दा साहब किस बेस पे किया? इमाम साहब ने कहा, बहुत थोड़ी सी हवा निकली थी। लोगों ने कहा, इससे तो वुजू टूट जाता है, नमाज ही नहीं होती। उन्होंने कहा, यार इतनी नहीं निकली थी कि वुजू टूट जाए, बहुत थोड़ी निकली थी। लोगों ने कहा, भाई जितनी भी थोड़ी निकले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इमाम साहब ने कहा, एक्चुअली आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बहुत ही थोड़ी निकली थी। ये देखो भाई, जवारी भी मुफ्ती तारक मसूद साहब से सवाल कर रहे हैं कि अगर जुए में हार गया तो मैं उसको पैसे ना दूं तो क्या क़यामत के दिन सवाल होगा? मुफ्ती साहब का जवाब चेक करें। जुए में आप हार गए तो उस जुआरी को आपने पैसे क्यों नहीं दिए? ये शरीयत आपसे क़यामत के दिन अल्लाह इससे आपसे सवाल नहीं करेगा, लिहाजा जुआ हार जाए तो भाग जाया करें वहां से। बोले तुम्हारे बाप में हिम्मत है तो निकाल लो पैसा। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा से जब सवाल किया गया कि नाखून काटने का सुन्नत तरीका क्या है, तो उनका जवाब चेक करें। नाखून काटने का सुन्नत तरीका पापा जानी से सीखे। टैटू शुरू करके होते खत्म, इस तरह का कोई रिवायत उसूल मुहद्दिसीन पे साबित नहीं है। नाखून काटने हैं, मुस्लिम शरीफ में मौजूद है 40 दिन में एक दफा। नाखून भी काटने हैं, बगलों के बाल भी, ज़ेरे नाक बाल भी, और मुझे भी पस्त करनी है। ये 4 काम आपने 40 दिन में एक दफा करने हैं। और अगर आप हर हफ्ते या 2 हफ्ते बाद कर लें तो ज्यादा बेहतर है, बाकी 40 दिन में एक दफा कर लें। बाकी उसकी कोई इस तरह की तरतीब नहीं बताएगी। और ये बच्चा इंटरनेट का इतना शौकीन है कि मौलवी साहब से इसने आखिर पूछ ही लिया, क्या जन्नत में भी इंटरनेट होगा? मुफ्ती साहब से सवाल है कि हम दुनिया में अगर नेट से थोड़ा दूर हो जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे जो है वो जिंदगी खराब सी हो गई है। तो इस हवाले से मदनी पूरी शाह फरमाए कि क्या जन्नत में भी नेट होगा? कन्फर्म जन्नती है, कन्फर्म जन्नती है, कन्फर्म जन्नती है। वो नेट का शौकीन था, ये सिगरेट का। इसने भी पूछ लिया क्या जन्नत में सिगरेट मिलेगा? एक मौलवी साहब बोल रहे थे, कहते जन्नत में सब मिलेगा जी। उन्हें पूछा, कहते मौलवी साहब सिगरेट मिलेगा क्या? कहा उन्होंने बोले, कहते मिलेगा बाबा, लेकिन सुलगाने के वास्ते जहन्नम को जाना पड़ेगा। बोले ये सवाल भी जरा देख लें जो सिर्फ शादीशुदा लोगों के लिए है। मुफ्ती साहब से देखो किस तरह का सवाल किया गया और मुफ्ती साहब का जवाब चेक करें। कहते जी कि बीवी जो है वो शौहर की किस तरफ सोना चाहिए? शौहर के ऊपर सोना चाहिए। यहाँ पर तो ना सवाल की समझ आई और ना ही जवाब की। मुफ्ती तारक मसूद का फनी सा अंदाज देखें। ऑस्ट्रेलिया से सवाल है, हम जा रहे थे वहां से अगर नमाज पढ़ते क्या हमको मना करने वाले। इसी तरह ये सवाल भी देख लें जो किसी बंदे ने अपनी अहलिया के बारे में किया और मुफ्ती साहब का जवाब चेक करें। मेरी अहलिया है, मैं जब कहता हूँ तो मेरे हकूक अदा करने के लिए तैयार नहीं है। आप ऐसा करें, आज बाजार में जाके उसके लिए सोने का एक बेहतरीन सेट खरीदें, वो उसको हदिया पेश करें, फिर देखें तुम्हारे हकूक अदा करती है कि नहीं करती। तुम भी तो भूखे नंगे मुफ्त में गुजारा करना चाहते हो, तो तुम्हारी नौकर है।